NS اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، آج کے دن ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا مقام، مرتبہ اور منصب کیا ہے۔ مطلب تصوف کس کو کہتے ہیں، تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، اور انسان صوفی کیسے بنتا ہے۔ بہت ہی آسان سا مضمون ہے اور بہت سہل سا مضمون ہے، لیکن ہماری کم علمی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف نہیں جاتے، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں جاتے، احکام الہیہ کی طرف نہیں جاتے، تو نتیجتاً لوگ جب اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تصوف کہاں سے آ گیا، طریقت کہاں سے آ گئی، ولایت کہاں سے آ گئی، اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں، تو ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ آج کے موضوع میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان تمام اعتراضات کا حل تو نہیں نکال سکتے، پر کسی حد تک اپنی وساطت، اپنی قوت، اپنے استعداد کے مطابق ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہم اپنے ذہن میں، تصور میں، تفکر میں، تخیل میں لا کر اس کا جواب تلاش کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیما طعموا۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ کرام اس بات پر فکر مند ہوئے کہ شراب تو ابھی حرام ہوئی ہے، اس سے پہلے جو ہم شراب پیتے تھے، یا ہمارے وہ رفقا اور وہ دوست جو حرام کی حرمت، شراب کی حرمت سے قبل شراب پیتے رہے اور اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ان پر کوئی بھی گناہ نہیں، فیما طعموا، جو انہوں نے کھایا، اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پہلے بھی ایمان آیا، ذکر ایمان آیا، اعمال صالحہ کا ذکر بھی پہلے آیا، پھر اس کے ساتھ فرمایا اذا ما اتقوا، جبکہ وہ لوگ اللہ سے ڈرے
پہلے ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر کیا، اور دوسری جگہ ایک چیز کو بڑھا دیا، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب وہ اللہ سے ڈرے، ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جب ایک بات کا پہلے ذکر ہو گیا پھر اس بات کو دوبارہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ میری بات پر توجہ ہے؟ ایک بات پہلے کر دی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، عبادات کی، بندگی کی، ان پر کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے کھایا۔ پھر فرمایا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اب یہ ایمان کو اعلی وجہ الکمال لے گئے۔ جب وہ اللہ سے ڈرے، ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، پھر اس کے بعد فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، جب وہ ڈرے اور ایمان لائیں، ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ ڈرے۔ اب یہ 7 دفعہ ذکر ہوا۔ یہ سورہ مائدہ ہے اور اس کے اندر آیت نمبر 93 ہے، اس کے اندر 3 دفعہ ذکر کیا تقوی کا، 3 دفعہ ذکر کیا ایمان کا، 2 دفعہ ذکر کیا اعمال صالحہ کا، کہ جب ایمان لے آؤ، اعمال صالحہ کر لو، جب ایمان لے آؤ، اعمال صالحہ کر لو اور ڈرو، تقوی کی انتہا کو پہنچ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ وَأَحْسَنُوا، صاحب احسان بن جاؤ گے۔ قرآن جس کو صاحب احسان کہتا ہے، ہمارے پاک و ہند کے اندر اس کو صوفی کہتے ہیں، کہ جب ایمان بھی لے آئے، اعمال صالحہ بھی کرتے رہے، یہ ابتدا ہے۔ ابتداً ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، پھر وہ جو حرام چیزیں تھیں، ممنوعات تھی، ان سے بچ کے اپنے آپ کو بچا لیا، پھر اپنے ایمان میں کامل ہو گئے، پھر وہ جو اعمال صالحہ کرتے ہو، وہ عبادت اور بندگی کرتے ہو، اس کے اندر اپنے نفس کی قدرتوں کو ختم کر دیا۔ ثم اتقوا، پھر ڈرو، پھر اعمال صالحہ، پھر ایمان۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی، قرآن کہتا ہے کہ پھر تم صاحب احسان بن گئے، صوفی بن گئے، صاحب تصوف بن گئے۔ یا اللہ، پھر ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ ان صوفیوں سے اور ان ولیوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اگر ایک بات ذہن میں آئے کہ احسنو، اس سے مراد کوئی عام نیکی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کوئی بھی مطلب اچھی بات کو ہم کہہ لیں کہ مولا دنیا میں بھی ہمیں اچھائی دے، آخرت میں بھی ہمیں اچھائی دے۔ یہ جو حسنہ ایک عام نیکی ہوتی ہے، یہ عام نیکی ہے یا خاص نیکی ہے؟ اگر یہ عام نیکی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقہ کار کے مطابق کبھی بھی بیان نہ فرماتا۔ یہ نیکی وہ نیکی ہے کہ یہ نیکی کر لو، پھر صاحب احسان بن جاؤ۔ صاحب احسان بن گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہیں صوفی بنا دے گا، اور صوفی کا مقام کیا ملے گا؟ کہ پھر اللہ صوفیاء سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112، سورہ بقرہ آیت نمبر 112، قرآن کہتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ، اپنا رخ زیبا اپنے رب کی طرف کر لیا۔ یہ صوفی کا معنی بتا رہا ہوں۔
جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 کے اندر جس